جب آپ اسے استحکام کہتے ہیں تو عدم استحکام کہاں سے ہے؟ اس کا مطلب ہے اداروں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو عدم استحکام کا باعث ہیں، ہر ادارے کے اندر ہیں، کوئی ادارہ اس سے مبرہ نہیں ہے، تو کیا وہ بھی لپیٹے میں آئیں گے؟ دہشت گردی تو ان کی بھی نہیں، دہشت گردی نہیں ہے. دیکھیں ایک لفظ یہاں پہ یعنی استحکام کے لفظ کو میں کہہ رہا ہوں، دہشت گرد عدم استحکام کا سبب دہشت گردی ایک سبب ہے. صحیح، ٹھیک ہے. یہ جو اداروں کے اندر جو باہمی جنگ ہے یہ بھی تو عدم استحکام کو جنم دے رہی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یہ جو آئین نیا لکھا جا رہا ہے یا اپنی مرضی سے اس کی تشریحات کی جائے، اس سے بھی تو عدم استحکام وجود میں آ رہا ہے. تو آپ ادھر بھی مستحکم کریں گے یا نہیں کریں گے، تو پھر بہت ہی دائرہ پھیل جائے گا. ٹھیک ہے. پھر وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ویسے تو جمہوری اقدار پہ یقین رکھتی ہیں لیکن توڑ پھوڑ، استحکام نہیں آنے دینا، ہر وقت جو ہے نا وہ معیشت کو جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی دھچکا لگا کے رکھنا ہے، پھر وہ بھی لپیٹے میں آ سکتی ہیں. تو کتنوں اچھا ایک اور بھی لفظ آیا ہے اس کے ساتھ، دہشت گردی اور انتہا پسندی. انتہا پسندی تو ایسی مجہول ٹرم ہے نا کہ جو آپ کا انتہا پسند ہے ہو سکتا ہے میرا معتدل ہو، کیونکہ میں تو ادھر سے دیکھ رہا ہوں نا. ٹھیک ہے نا. یہ بندہ درمیان میں ہے، آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ جب کہیں گے نا انتہا پسند تو اس کو بھی کہیں گے اور اس کو بھی کہیں گے، اور وہ جو ادھر کھڑا ہے تو وہ اس کو بھی کہے گا اور اس کو بھی کہے گا انتہا پسند. تو انتہا پسند کی کوئی جامع و مانع تعریف ابھی تک ہمارے علم میں نہیں آئی ہے، اور یہ ایک ایسی ٹوپی ہے آپ جس کو مرضی پہنا دیں اور پھر اسے جو ہے نا ٹھکانے لگا دیں. تو یہ نہیں، ہم اگر اس حد تک اس کو لے کے جاتے ہیں تو پھر مدارس بھی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، پھر تمام مذہبی طبقات بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. جیسے ہے نا جنہیں آج کل وہ تحریک لبیک جیسی جماعتیں ہیں جن کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع ہو چکی ہوئی ہیں. کچھ تو ان کی بھی حرکتیں، جیسے ایک وقت میں وہ طالبان کی حرکتیں تھیں کہ ہر جو کوئی پھٹی ایش ہے تو اس کی ذمہ داری جناب ہم نے جناب یہ کام کیا ہے. تو اسی طرح کے کام ادھر بھی انہوں نے بھی شروع کیے ہوئے ہیں. تو کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سنو مرندہ شوق بھی سی، تو وہ شوق بھی ہے، تو کیا وہاں تک بڑھے گا؟ تو پھر یار اس کا مطلب ہے بچا کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو اس طرح کی اصطلاحات استعمال کر کے، لیکن اگر میرا گمان یہ ہے، مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے، تجزیہ یہ ہے، گمان اس تجزیے کی بنیاد پر ہے کہ اس سے پہلے آپریشن جو ہوتے رہے وہ امریکی حکم پہ ہوتے رہے. یہ ذرا مجھے لگتا ہے کہ ایک یعنی جو نئے ہمارا قبلہ و کعبہ بنے ہیں تو یہ ادھر سے ہمالیہ والوں کی طرف فرمائش آئی ہے. یہ فرمائش ہمالیہ کے پہاڑوں سے آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کمٹمنٹ کے بدلے میں سی پیک جو ہے نا وہ اس کی اجرا ہو رہا ہے، بلکہ یہ کہ اس کا میرے خیال میں کوئی اس کو ڈبل کر دیا ہے، فیز 2 وغیرہ کی بات ہو گئی ہے. تو یہ آپ کریں گے تو وہ ہوگا. تو اگر یہ بات ہے نا تو پھر ایک بات سمجھنے میں یعنی میرا یہ گس ہے کہ اس سے پہلے جو یہاں پہ سیٹ اپ تھا نا وہ برطانیہ کا چھوڑا ہوا سیٹ اپ تھا. نظام حکومت، انفلوئنشل الیکٹیبلز، یہ وہ سارے تھے جو برطانیہ کے چھوڑے ہوئے. اس میں علماء کے طبقے کے اندر بھی اس طرح کے لوگ تھے جو زیادہ انفلوئنشل ہوتے تھے. سرمایہ داروں میں بھی تھے، جاگیرداروں میں بھی تھے، پیروں میں بھی تھے. ٹھیک ہے. یہ سوسائٹی کے ہر طبقے کے اندر کچھ مخصوص لوگ تھے جو مطلب جن پر برکتیں کافی ہو جاتی، جو مطلب مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جاتی تھی. تو وہ اصل میں وہ سارے فیسیلیٹیٹڈ لوگ تھے برطانوی ریاست کے. جب برطانیہ یہاں سے گیا ہے تو وہ گویا اپنے جو ہے نا یہ وراثت نئے حکمرانوں کو سونپ کے گیا ہے. 75 سال یہ ملک انہوں نے چلایا ہے. آپ اسے اسٹیبلشمنٹ کا نام دے لیتے ہیں، کچھ بھی نام دے لیں، اصلاً وارث وہ تھے. اور وہ یہ سارے ادارے ہر سیگمنٹس کے اندر مضبوط لوگ ان کے ہوتے تھے، لہذا پورا ادارہ ہاسٹیج ہوتا تھا. وہ جو پالیسیاں وہاں پہ ان جگہوں پہ بنتی تھی. تو جب تک آپ اس پورے نیٹ ورک کو اکھاڑ کے پھینک نہیں دیتے نا تو آپ استحکام نہیں حاصل کر سکتے. تو اگر کہیں بہت ڈیپلی اسٹڈی کی گئی ہے اور یہ سمجھا گیا ہے تو پھر اگر یہ آپریشن اگر ان کے خلاف ہونے جا رہے ہیں تو یہ تاریخ کا ایک بڑا انوکھا اور اچھوتا آپریشن ہوگا. اور ظاہر ہے پھر کولیٹرل ڈیمیج تو اس میں بھی ہوگا.
اور نوعیت کا کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، لیکن اس کے اختتام پہ پھر استحکام آ سکتا ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے. گمان یہ ہم اچھا گمان اس لیے کہ رکھ رہے ہیں کہ شاید ایسا ہو جائے کہ جو برطانیہ کا چھوڑا ہوا گند ہے بامر مجبوری کہ وہ گند اب انتہائی گند پھیلانے پہ آ گیا نا. پہلے وہ صرف اتنا گند کرتا تھا کہ جو کنٹرول ہو سکے، جو صاف کیا جا سکے، لیکن اب وہ اس نے بے بہا گند جو ہے نا وہ دھواں مارنا شروع کر دیا، کالا دھواں. تو اب اس کی اوور آلنگ کا گویا سمے ہوا چاہتا ہے.